السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، عمران ریاض خان کے حوالے سے بات کریں گے، وہ ان کے مقدمے کا کیا ہو رہا ہے، ساری رات کیا ہوتا رہا، اور عمران ریاض خان کتنے حوصلے میں ہیں، اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بات کریں گے تھوڑا سا۔ پھر عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا سہیوال کا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اور تھوڑی سی اور باتیں بھی کرنی ہیں جو کل ہم نے چھوڑا تھا راستے میں، کہ صحافیوں نے کیا 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 ہے اور کیا کیا کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کی طرف۔ جس طرح کسی عام آدمی کو پولیس والے لے جاتے ہیں پکڑ کے اور کہتے ہیں اس کو حوالات کی سیر کروائیں، اس کو ذرا اس کے سامنے پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں، بچوں والی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، کہ ساتھ والے کمروں سے مجرموں کی آوازیں آنا یا اس طرح کی وہ باتیں کرنا ہے، یہاں پہ چکر وہ تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ انہیں تنگ کرنے کے لیے عمران ریاض خان صاحب کو پہلے اٹک سے پنڈی سے پھر اٹک، خدا خدا کر کے ساری رات عدالتیں کھول کے سارے مقدمے کو سنا گیا، لیکن آخر رزلٹ یہ ہوا کہ اٹک سے جو مقدمہ درج تھا اس کے اوپر انہیں ضمانت ملی، ساتھ ہی باہر سہیوال اپنا چکوال کی پولیس کھڑی تھی، جہاں انہوں نے رضاکارانہ طور پر ہنستے ہوئے اچھا آپ چکوال چلیں یہ کہہ کر انہوں نے وہاں چکوال پولیس کو گرفتاری دے دی۔ ممکن یہی ہے کہ آج وہاں پہ کیس لگے گا، ظاہر ہے اگر وہ آج یا کل ضمانت کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو وہ کہہ دیا جائے گا کہ سرکاری چھٹیاں ہیں، آگے عید کے بعد ان کو رہا کیا جائے گا، کیونکہ مچلکے اور ضمانت اور 1400 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے اندر بندے کو خوار کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بڑی چیزیں ہیں، اور بندے نے اگر آسانیاں پیدا کرنی ہے تو ایک ہی چیز ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، کہ کیا کر لیا جائے تو سب کچھ معاف ہو جاتا ہے اور سب کچھ بے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ٹریل شیل قطری خط اور اسی کے اوپر سارے گزارے بھی چل جاتے ہیں، VIP پروٹوکول بھی مل جاتے ہیں، باہر بھی چلے جاتے ہیں آرام سے اٹھ کے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ایک بات اس کے اوپر رات ایک ویسے ٹرینڈ جو اچھا شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کے لیے، جب عدالتیں رات کو کھلی تھی، کم از کم چلے عام آدمی کے لیے نہیں صحیح، صحافیوں کے لیے ہی صحیح، صحافی بھی عام آدمی ہوتے ہیں ویسے، لیکن ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ عدالتیں رات کو کھلنا شروع ہو گئی، جو کہ اچھی بات ہے۔ ساری رات وہ مقدمے سنے جاتے ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ تبدیلی اگر کیا ہی بات ہو کہ بالکل نچلی لیول پہ جتنی عدالتیں ہیں اور عام آدمی کے لیے جو سنی جاتے ہیں سارے کیس وہ بھی ہوں، خیر یہ بھی ایک مذاق ہی ہے ویسے۔ اصل بات اب یہ ہے کہ کیا عمران ریاض خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں، جو ان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان کی شریف زادہ صاحب کے ساتھ انٹرو دیکھ لیں، ان کا اقرار الحسن صاحب کے ساتھ بات چیت دیکھ لیں، ان کی فوٹیج دیکھ لیں، ان کی حوالات کی فوٹیج دیکھ لیں، ان کو گرفتاری دینے سے لے کے چکوال کو رضاکارانہ اٹک کے یا ٹول پلازے کے اوپر گرفتاری جو اسلام آباد کے اوپر دینے سے لے کے چکوال کے آج جو ابھی تھوڑی دیر پہلے فوٹیج آئی ہے کہ جب چکوال پولیس انہیں لے کے جا رہی تھی، اس تک ان کا کہیں پہ بھی حوصلہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ٹویٹر کے اوپر بھی یہی بات ہو رہی ہے، کئی لوگوں نے یہی بتایا ہے، جو مل کے آئے ہیں انہوں نے بتایا، جو ان کا انٹرویو ہے شریف زادہ کے ساتھ، انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ رپورٹر نے کہ صحافیوں کے لیے کیا پیغام ہے، انہوں نے کہا جی جو آپ کا دل کرتا ہے وہ لائن رکھیں، اور جس لائن کے اوپر آپ کا دل کرتا ہے وہ ڈٹ جائیں، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے رکھا جائے گا، کچھ لوگوں کا یہ بھی خواب ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا، جس طرح عموماً یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو ظاہراً ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ان کو کسی طریقے سے رام کیا جائے گا یا ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تو ہے ایک بات۔ دوسری بات، عمران خان صاحب پہ بھی آتے ہیں، پہلے ذرا صحافیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ کل جو ہم نے بات کی تھی صحافیوں کے اوپر، کچھ نے مینگنوں بھرا دودھ دیا ہے، بعد میں سارا کچھ جب دیکھتے ہیں، کچھ صحافیوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ فرسٹ ہینڈ پہ اس پہ صحافت کا تجربہ رکھنے کے باوجود بھی، ہمارے ایک استاد ہیں، سینئر صحافی ہیں، بڑے اچھے، اللہ انہیں خوش رکھے، وہ یہی بتاتے ہیں کہ ایڈیٹوریل ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جو کرتا ہے اسی کی صحافت ہے۔ دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے، کہ دوسرے صحافیوں کو دیکھ کے میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کیا بن رہا ہے، اوپینین میکنگ میں کس طرف جانا ہے، دوسرے چینلز کو دیکھ کے اپنی اوپینین بنانا اور دیر سے کسی ایشو کے اوپر بات کرنا، یہ کوئی صحافت نہیں ہے۔ یہ ایک اس کو آپ فیصلہ نہ کرنے کی بات پوزیشن کہہ لیں کہ فیصلہ نہ کرنے کی وہ نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے اندر، یا یہ کہہ لیں کہ چلیں جس طرف فلو چلے گا اس طرف بہ لیں گے اسی طرف جا کے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی لائن سامنے نہ لے کے آنا، تو یہ صحافت نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی فلمی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو امیتابھ بچن صاحب جس طرح کہتے ہیں نا کہ لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں، خیر یہ اس طرح کی صحافت ہے، کوئی اس طرح کی
دھونس نہیں ہے، لیکن اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ آپ کی ججمنٹ آپ کی اپنی ہوتی ہے، اور کسی کو دیکھ کے نہیں بنائی جاتی کہ نہیں وہ تو کچھ نے مینگنوں بھرا دودھ دیا ہے جو پرسوں صحیح تھے۔ ایک چیز ہے جو شاہ زیب خانزادہ نے اس کے اوپر ملک احمد صاحب سے جو کوشچن کیے ہیں بڑے زبردست تھے۔ انہوں نے کہا جی کسی جگہ پہ بھی آپ آرمی کو ملائن کرنے کی جو بات ہے وہ نہیں نظر آئی، آپ نے وہ لگا دی ہیں پرچے، جس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا ملک احمد صاحب کے ساتھ۔ اور سلام ہے ملک احمد صاحب کو کہ جس پارٹی کا لیڈر جو ہے ووٹ کو عزت دلوانے کے لیے سول سپریمیسی کے لیے بات کرتا تھا، اور کل اس نے ساری پریس ٹاک جو ہے وہ عمران ریاض خان کو پکڑنے اور پتہ نہیں نئی شکیں ڈالنے اور اداروں کو ملائن کرنے اور ملکی قومی سلامتی کے اوپر بات کرنے اور آرٹیکل 21 اور 19 کی بات کرنے کے اوپر انہوں نے پوری پریس ٹاک ہی کر دی۔ پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ وہی بندہ ہے جس کا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے، صرف اس چکر میں۔ اچھا، ایک عمران خان صاحب پہ جانے سے پہلے تھوڑی سی بلکہ صحافیوں کے اوپر آتا ہوں۔ مبشر زیدی صاحب نے بات کی اس کے اوپر بڑے دھڑلے سے کی، انہوں نے ٹویٹ بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ایڈیٹوریل لائن کیا ہے عمران ریاض خان سے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی ادارے کے سامنے اگر کھڑے ہوں گے تو اس کے کانسیکوینسز یہی ہوں گے۔ پھر انہوں نے ذرا ہٹ کے میں بھی بات کی۔ پھر ندیم ملک صاحب نے بھی کچھ اس کے اوپر بات کی ہے، وہ ہے ایک اور صحافی ہیں، انہوں نے بڑا ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، جو عمران ریاض خان کی گرفتاری کے اوپر خوش ہیں یا بغلے میں جا رہے ہیں، ان کا کل میں نے جس طرح کہا تھا کہ کچھ لوگ حسد میں ہیں، جیلسی میں ہیں، کچھ کو ویسے پرابلم ہے، کچھ کو پارٹی جو ان کی جھکاؤ ہے جس طرف اس کے ساتھ پرابلم ہے۔ حالانکہ ایک پورا گروپ جو ہے وہ جہاز میں جاتے ہوئے انٹرو کر لیتا ہوتا تھا، پھر ہر وقت بڑے فخر کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ جاتے جا رہے ہوتے تھے اور بڑے فخر کے ساتھ، لیکن اپنے آپ کو بیورو چیف بھی کہلاتے تھے اپنے آپ کو۔ بعد میں پھر میاں صاحب نے ان کو نوازا بھی۔ ایک اور بڑے لبرلز کے بہت بڑے صحافی ہیں جنہوں نے وزارت اعلیٰ کا عہدہ لیا تھا، وہ بھی جو مرضی کرتے ہیں، بے شک چیئرمین شپ قبول کرتے ہیں لیکن وہ معتبر ہیں۔ ایک بندے کی صرف پارٹی لائن ہے اگر کسی طرف ہے، جو کہ پوزیشن ہر کسی کی ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا باریک واردات ڈالتا ہے کوئی کیا کرتا ہے، اگر ایک بندے کی لائن ہے اور وہ جو ہے لیکن اس نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، وہ اس سے پرابلم ہے۔ اور مطلب ہے نواز شریف کو بے گناہ سمجھنے والے، بالکل بے گناہ، دنیا کا اس دنیا میں سب سے معصوم اللہ معاف کرے کوئی بندہ ہے نا تو وہ نواز شریف ہے، کیونکہ ان کے خلاف تو بس یہ بھی غلط ہے، وہ مقدمہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ بے شک وہ انہوں نے کہاں فلیٹ بنائے ہیں، اس کی جواب ہو یا نہ ہو، میرے بچوں سے پوچھ لیں، میرے دادے سے پوچھ لیں جا کے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا جو سب سے معصوم آدمی ہے وہ ان کی نظر میں، جن کی نظر میں نواز شریف صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے منی ٹریل نہیں ہے، ان کے آمدن سے زائد اثاثے ہیں، جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ یوٹیوب ہے، یہ اس کی کمائی ہے، تو اس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور عجیب بہانوں سے، مطلب بالکل نان سیریس جسے کہتے ہیں نا، یا جسے کہنا چاہیے کہ اندر سے ابل رہا ہوتا ہے کوئی، کسی کی جیلسی میں جو ابھر رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں صحافت جو ہے وہ، جس طرح میں نے شاہ زیب خانزادہ کو بتایا تو یہ پاگل ہیں۔ PFUG کے راز صدر بول رہے تھے کیا وہ پاگل ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے صحافی، مبشر زیدی صاحب پاگل ہیں، میں ابھی نام لے سکتا ہوں، یا تو پھر یہ غیر ٹھیک ہے۔ میں نے پرسوں کل کی ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب نے جو کچھ کیا، اس زمانے میں جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کا جو مذاق اڑایا گیا تھا، یا جن کو ماریں پڑی خاص طور پہ، ان کا جو مذاق، گولیاں بھی ایون لگی، ان کا مذاق اڑایا گیا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ابھی ایک جو صحافی ہیں وہ یہ کہہ کے وہ شکر کریں جی، مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالفرض اگر مان لیا جائے عمران خان صاحب کا لایا ہوا پیکا قانون غلط تھا جو کہ، یا ان کے زمانے میں کیا صحافیوں کو نوکریوں سے نہیں نکالا گیا ہوگا، لیکن ایک بات یہاں پہ میں بتاؤں، بالکل غلط ہوا تھا اس زمانے میں، لیکن ابھی تو جس طرح دھڑلے کے ساتھ پنجاب پولیس نے آ کے گرفتار کیا اور جس کو آ کے ملک احمد صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مجھے ایک وزیر بتائیں اس زمانے کا جس نے آ کے اس طرح ڈیفینڈ کیا، وہ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اسد طور صاحب کو گولی مار پڑی تھی، ابصار عالم صاحب کو گولی لگی تھی، یا کسی اور صحافی کو مارا گیا، ان کے منہ سے آپ سن سکتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تھا۔ تو مطلب ہے یہ نہیں تھا کہ مقدمے جو ہیں وہ علی اعلان اس وقت کی حکومت نے بنائے ہوں گے، صحافت پک اپ بھی بنا، جو کچھ بنا، لیکن اس وقت یہ بات کرنا، جس وقت دوسری موجودہ حکومت سارا کچھ کر رہی ہے، اس وقت یہ بات کرنا اسی طرح کہ نہیں آپ ظالم ہوں گے لیکن وہ جو تھا نا وہ زیادہ ظالم تھا، اس کو چھوڑیں، نہیں وہ جو تھا وہ زیادہ ظالم تھا۔ آپ نے موجودہ حکمران کی بات کریں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی،
سب کچھ کیا ہوگا، لیکن جو آج کو جسٹیفائی کریں، شکر کریں کہ وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم یا عمران ریاض خان صاحب کو شکر کرنا چاہیے، ورنہ پیکا کے تحت یہ ہو جاتا ہے تو پیکا کے تحت وہ ہو جاتا ہے، شکر کرنا چاہیے. مطلب ہے ایسی ایسی جسٹیفیکیشن نکال کے لائی جا رہی ہیں جو بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. آپ کے یا تو پھر اپنے کولیگز باقی جتنے اینکر ہیں جو صحافی ہیں جو عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ اختلاف کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں صحافت کے لیے، یا تو کہہ دیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں سارے، ہم صرف ٹھیک کہہ رہے ہیں. جن کے اپنے نئے کوئی نیا نیوٹرل ہوا ہوا ہے، کوئی نیا کسی کے ساتھ جا کے ملا ہوا ہے، نیا کسی کو اب کسی اور وجہ سے سپیس ملی ہوئی ہے. جو پہلے صحافی تھے وہ اگر پیچھے ہٹے ہیں، دوسرے بندوں کو ان کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے ماؤتھ پیس بنے جو، تو اس کی وجہ سے اگر سپیس ملی ہے وہ تو الگ بات ہے. ایک میں عمران خان صاحب کے سہیوال کے جلسے پہ جانے سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بات کر دوں. مبینہ طور پر ماڈل ٹاؤن میں جن کا کردار رہا ہو، مبینہ طور پر جن کے خلاف کیسز ہوں، اپنے پارٹی کے بندے کہہ رہے ہوں کہ اس طرح ایسا مرڈر کیے ہیں، مبینہ طور پہ کلیئر کٹ جن کے اوپر بلاول صاحب کے اوپر ذاتی قسم کے حملے کرنا شادی کے قابل نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا کلیئر کٹ دوسری چیزیں کرنا، اور مبینہ طور پر مریم بی بی صاحبہ کے ساتھ اس وقت جس وقت پیپلز پارٹی میں تھے الزام جو لگاتے تھے، اور مبینہ طور پر جن کے اوپر اتنا زیادہ مدعا ہو اس کو ہیرو سمجھنا کہ دیکھیں یہ ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ ہیرو ہے، او ہو چھا گیا ہے اور روک دیا ہے تحریک انصاف والوں کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرامن لوگ جو اگر نکلے ہیں وہ غلط ہے، ان کو روکنا ٹھیک ہے، ان کو ایک بدماش روکے گا یا کوئی وزیر روکے گا یا طاقت کے ذریعے روکا جائے گا تو وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی نظر میں ہیرو ہوگا. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو جس طریقے سے یہاں پہ پاکستان کے اندر ہماری جو سوچ ہے وہ چل رہی ہے کہ پرامن لوگ اگر احتجاج کریں گے، اپنے اس کے حق کے لیے اٹھیں گے، ان کو دھڑلے سے ان کو فورس کے ذریعے، ان کو شیلنگ کے ذریعے یا آنسو گیس کے ذریعے روکا جائے گا یا گولیاں مار کر روکا جائے گا. تو یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہماری نظر میں وہ سب سے بڑا ہیرو ہے. میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں. دوسرا عمران خان صاحب کا جلسہ تھا، سہیوال کا جلسہ تھا، بہت اچھا ہوا. آپ کو یاد ہے اوکاڑا میں ایک جلسہ ہوا تھا، پلان ہوا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا. اس میں بارش ہوئی نہیں تھی، بیڈ ویدر تھا، وہ جلسہ کینسل ہو گیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ پنڈال سج چکا تھا، سب کچھ جلسہ شروع ہو چکا تھا، لوگ نہیں آ رہے تھے. مجھے یاد ہے نجم سیٹھی صاحب نے ایک فوٹو لگائی تھی ٹویٹر پہ کہ اوکاڑا کی طرف قافلے جا رہے ہیں، تو جو جلوس نکلتا ہے کسی بھی لیڈر کے ساتھ، وہ مریم صاحبہ ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، تو ایک ایک گاڑی میں دو بندے بھی ہوتے ہیں. گاڑیوں کا ایک لائن تھی اور سڑک کوئی اتنی زیادہ چوڑی نہیں تھی. سڑک اس قسم کی تھی کہ سامنے سے اگر گاڑی آ رہی ہو تو ادھر والی گاڑی کو سائڈ پہ اترنا پڑتا ہے، اتنی چوڑی سڑک تھی اس گاڑی کو کراس کے لیے کہ یہ نکل جائے پہلے. تو وہ تو لگایا تھا، لیکن جس اوکاڑا شہر میں جلسہ تھا وہاں کے لوگ ہی نہیں نکلے تھے کیونکہ بیڈ ویدر تھا یا جو بھی تھا. فرق یہ ہے کہ سہیوال کے جلسے کے اندر، پورے جلسے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز آئی ہوئی ہیں، گراؤنڈ کے اندر پانی کھڑا ہوا تھا اور اچھا خاصا پانی تھا، کیچڑ تھا، لیکن لوگوں نے وہاں پہ آگے استقبال کیا. یہ ہے فرق جلسے کا، یہ ہے فرق جلسے کا کہ جس میں آپ کو ابھی آپ ڈان کی نیوز صرف یہ یوٹیوب پہ لکھیں کہ پی ایم ایل این جلسہ کینسلڈ، بس صرف یہ لکھ رہے ہیں، آگے پوری تفصیل آ جائے گی ڈیو ٹو بیڈ ویدر، اوکاڑا فلاں سب کچھ ساری ڈیٹیل سامنے آ جائے گی. عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کرتے رہیں گے اور بھی اسی چیز کے اوپر بات کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.